ایک بادشاہ کے دربار میں ایک عالم نے یہ بات بیان کی کہ انسان کے گناہوں کا اثر صرف اسی تک محدود نہیں رہتا بلکہ کبھی کبھی اس کی سزا اس کے گھر والوں تک بھی پہنچتی ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اس حقیقت کو پرکھا جائے۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ سادہ کپڑے پہن کر اکیلی بازار جاؤ، چہرہ کھلا رکھو اور دیکھو لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، پھر آ کر سب کچھ مجھے بتانا۔ شہزادی نے باپ کا حکم مانا اور عام لباس میں بازار کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ بازار میں چلتی رہی، لوگوں کے درمیان سے گزری، مگر حیرت انگیز طور پر کسی غیر محرم نے اس کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا۔ جو بھی مرد اسے دیکھتا شرم و حیا سے اپنی نگاہیں جھکا لیتا۔ نہ کسی نے آواز دی، نہ کسی نے چھیڑا، نہ کسی نے اس کے حسن کی طرف توجہ دی۔ وہ پورا شہر گھوم کر واپس محل کی طرف لوٹی۔ جب وہ محل کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی تو ایک راہداری میں ایک ملازم نے اسے خادمہ سمجھ لیا۔ اس نے بے ادبی کرتے ہوئے اسے روک لیا، گلے لگایا اور بوسہ دے کر فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ شہزادی گھبرا گئی مگر خود کو سنبھالا اور سیدھی اپنے والد کے پاس گئی۔ اس نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنایا، بازار کا حال بھی اور محل کے اندر پیش آنے والا واقعہ بھی۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے ساری زندگی اپنی نگاہوں کی حفاظت کی مگر ایک بار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک غیر محرم عورت کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔ آج مجھے اپنی اس لغزش کا نتیجہ دیکھنا پڑا ہے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ انسان کے اعمال کا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور سامنے آتا ہے۔ اس نے گہرے افسوس کے ساتھ کہا کہ جو بیج انسان خود بوتا ہے وہی ایک دن اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے کہ پاکیزگی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو شخص اپنی نگاہوں، اپنے کردار اور اپنے عمل کی حفاظت کرتا ہے وہ دراصل اپنے گھر کی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔